اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج اس سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ علوم القرآن، جو کہ بی اے اور بی ایس کے جو مین سبجیکٹس ہیں اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ علوم القرآن بیسیکلی ہے کیا، اس کے بارے میں آج تعارف اس کا مکمل پڑھیں گے کہ ہم اس سبجیکٹ کے اندر کیا کچھ پڑھنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ڈیلی کا ایک ٹاپک ہم کور کریں گے تاکہ یہ ہمارے امتحانات دینے میں بھی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو اور اس کے علاوہ ہمارے علم میں بھی ایک بابرکت اضافے کا باعث بنے۔ تو علوم القرآن دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اسٹوڈنٹس کی 3 طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں اس حوالے سے۔ ایک پہلی ٹائپ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں اکثر خیالات، اکثر سوالات اٹھتے ہیں اباؤٹ اسلام، اباؤٹ قرآن پاک، اور اس طرح کے سوالات کے جوابات ہم اکثر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ اس طرح سے سیٹسفائنگ وے میں نہیں ملتے۔ یہ اسٹوڈنٹس کی پہلی ٹائپ ہوتی ہے جو تلاش کرنے میں ہی ہیں۔ دوسری ٹائپ وہ ہوتی ہے کہ جن کے ذہن میں سوال تو اکثر اٹھتے ہیں لیکن وہ جواب ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان پہ اتنا زور نہیں ڈالتے کہ یہ ہمیں کہیں سے معلوم ہو جائے، علم ہو جائے ان کے بارے میں۔ اور تیسری طرح کی قسم جو ہے وہ لیجنڈس کی ہوتی ہے، جنہوں کے ذہن میں کبھی کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں ہے اور وہ اس ٹائپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ جب سر پہ پڑی ہے تو پاس کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ جو لیکچرز ہیں یہ میرے تینوں طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہوپ فلی کہ مددگار ثابت ہوں گے ان دس وے کہ اس کو میں اس طرح سے پڑھا پاؤں یا سکھا پاؤں یا سمجھا پاؤں کہ جن کا انٹرسٹ نہیں بھی ہے وہ ڈیولپ ہو اور پڑھنے میں مزہ آئے، سیکھنے میں مزہ آئے، اور اس طرح سے آپ کو سمجھا پاؤں کہ آپ بھی اس قابل ہوں کہ آپ کسی دوسرے کو قرآن سے ریلیونٹ، اسلام سے ریلیونٹ سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہوں اور آپ کو خود بھی بہتر طور پر علم ہو۔ تو بیسیکلی علوم القرآن کا آج جو ہم تعارف پڑھنے چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے علوم القرآن کے معنی پڑھتے ہیں۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ علوم جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے۔ دیکھیں، علم کی جمع ہے علوم، علم کے معنی ہے آگہی۔ علوم القرآن مطلب ایسے علم جو ہمیں قرآن کے ذریعے معلوم ہوں، قرآن سے ریلیونٹ ہوں، جو قرآن میں موجود ہوں، ان کے بارے میں پڑھنا علوم القرآن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس سے مراد وہ علوم، وہ علم بھی ہیں جو قرآن سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اخذ کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کریم میں آیات ہیں، ان آیات کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہم کسی آیت کی تفسیر کو جانتے ہوئے کسی مسئلے کا نتیجہ نکال سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے مراد قرآن سے تعلق رکھنے والے مختلف امور کا علم ہے۔ مثلا اس میں قرآن کریم کا بیسک تعارف آ جاتا ہے، اس میں اس کی فنی تعریف آ جاتی ہے، اس میں نزول قرآن کی کیفیت آ جاتی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ تعارف قرآن کیا ہے، اس کی فنی تعریف کس کو کہتے ہیں، نزول قرآن کی کیفیت کیا ہے، ان سب کے بارے میں ہم ڈیٹیلڈ ایک لیکچر میں الگ الگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو علوم القرآن کے معنی میں ہم یہ بھی پڑھ لیں کہ قرآن کریم کی تدوین و کتابت، اس کو کیسے جمع کیا گیا، کیسے کتاب کی فارم میں لے کے آیا گیا، پہلی تفسیر قرآن کریم کی کس نے لکھی، پہلا ترجمہ کس زبان میں ہوا، اور عربک قرآن کریم کی جو جب وہی نازل ہوتی تھی تو روایات کے مطابق پتوں پر اور اونٹ کے شانے کی ہڈی پر اور لکڑی وغیرہ پر یہ لکھی جاتی تھیں آیات۔ ان کو پھر جب کتاب کی شکل میں لے کے آیا گیا، کس عہد میں، کس دور میں ان پر یہ سارا کام ہوا اور کس طرح قرآن آج ہم تک پہنچا، یہ سارا کچھ ہم تدوین و کتابت میں پڑھیں گے۔ اعجاز القرآن کی وجوہات، قرآن کس طرح باقی کی تمام کتابوں کو عاجز کر سکتا ہے اور کرتا ہے، قرآن کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا حسن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے، جس کو انسان بدل نہیں سکتا لیکن یہ انسان کو بدل دینے پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اسباب نزول، شان نزول یعنی کہ اس وقت کون سی آیت نازل ہوئی، اس کے علاوہ اصول تفسیر،
تفسیر لکھنے کا، تفسیر پڑھنے کا، اور کس تفسیر کو ہم جج کر سکتے ہیں کہ یہ اس وے میں لکھی گئی ہے جس طرح سے قرآن کریم کا ادب ہے، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ مدلل طریقے سے صحیح احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ اور صحیح واقعات کے ریفرنسز کے ساتھ جو مذکور ہے اس کو اصول تفسیر کہا جاتا ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل بھی ہم پڑھیں گے، اس میں کیا اسپیکٹس ہوتے ہیں جس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اور محکم اور متشابہات، محکم وہ آیات ہوتی ہیں جن کا معنی واضح ہو، ٹھیک ہے، انہیں محکمات کہتے ہیں، اور قرآن کریم کی اصل محکمات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ایک انسان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور ایک مسلمان کو اسلام کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں انہیں محکمات قرآن کہا جاتا ہے، جو حکم قرآن میں۔ اور متشابہات وہ جن کے معنی واضح نہیں ہیں، ہم نے ان کے بارے میں کیا ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے۔ فار ایگزامپل حروف مقطعات ہیں، الف لام میم صاد، سیم اسی طرح کچھ آیات ہے جس میں ذکر ہے بیادہ الخیر، اللہ کے ہاتھوں میں بلائی ہے، تو یہاں ہم اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ مراد لیں کہ وہ ایک جسم رکھتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سیم اسی طرح سے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، کس طرح کا ہے، کس طرح ہم نے نہیں دیکھا، ہماری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ آیات جن کی تفسیر واضح نہیں ہے، جن کا ترجمہ واضح نہیں ہے، ان کو متشابہات کہا جاتا ہے، اور ان کی بھی بہت ٹائپس ہیں جن کو ہم اس لیکچر میں نہیں تو آگے آنے والے لیکچرز میں ضرور پڑھیں گے۔ مفسرین اور تفسیر کا تعارف، جس طرح میں نے اصول تفسیر میں آپ کو یہ چیز ڈیٹیل سے بتائی۔ پھر مکی اور مدنی صورتوں کی تعریف، یہ الحمدللہ تھوڑا بہت اس کے حوالے سے کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے، کہ مکی صورتیں کون سی اور مدنی، ان کی تعریف، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی دوسری مباحثت جو ہم کریں گے، مباحثہ کریں گے، جس طرح عام طور پہ کہہ لیں گے، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سوالات ذہن میں اٹھیں گے، جوابات تلاش کریں گے، اور جو بھی قرآن کریم سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے اس میں علوم القرآن میں، اسی لیے اس کو علوم القرآن کہا جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کا بیسک مقصد کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، کہ ان کا مقصد قرآن کریم کی تمام جزئیات، کلیات اور تصورات کو واضح کرنا اور سمجھانا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے اس علم کو اصول تفسیر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اصول التفسیر۔ کیوں کہ اب یہ کیا ہے، جزئیات اور کلیات اور تصورات کے قرآن کریم میں جو بھی چیز مینشنڈ ہے، کسی کے معنی کلیئر ہیں، کسی کے معنی کلیئر نہیں ہیں، جن کے نہیں ہیں، جس طرح میں نے متشابہات میں بتایا کیا ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے، جن کے معنی واضح ہیں ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے، وہ سارے کا سارا وہ ان تمام چیزوں کو واضح کرنا، واضح کر کے پڑھنا، سمجھنا، اس کا اہم مقصد ہے کہ طالب علم اس قابل ہو سکے کہ وہ علوم قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کریم کے حوالے سے ہر چیز کی جو ہے وہ اس کو ہر طرح کی کنفیوژن اس کی کلیئر ہو اور ہر سوال کا جواب اس کو آتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کا دوسرا نام اصول تفسیر بھی ہے۔ آپ اس کو MCQs کے حد تک بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ علوم القرآن کا دوسرا نام کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے پڑھ لیتے ہیں۔ آگے جی علوم القرآن کے فوائد کیا ہیں، تو دیکھیں بیسیکلی علوم القرآن کے بے شمار فوائد ہیں۔ مثلا رسم القرآن کا علم بتاتا ہے کہ قرآن کی تحریر بتدریج اپنے کمال تک کن کن مراحل سے ہو کر پہنچی، اس کی تشکیل کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اسی طرح جو سورتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو منازلیں قرآن ہے، 7 منزلیں قرآن کریم میں، اور ہر سورت کے نام کب، کیوں اور کیسے متعین ہوئے۔ یہ بھی تو سوال ذہن میں اٹھتے ہیں نا کہ ہم سورہ مریم پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، سورہ محمد پڑھ رہے ہیں، سورۃ الاحزاب پڑھ رہے ہیں، تو ان کا آج ہمیں میننگ پتہ ہے کہ اس کا نام، اس سورہ کا نام سورۃ الاحزاب کیوں ہے، کیونکہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ سورہ مریم کیوں ہے، یہاں پر حضرت مریم کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں معنی کیسے پتہ لگے، ہمیں کیسے علم ہوا، اور کچھ صورتوں کا ابھی تک علم نہیں ہے جن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ان کے نیمز کس وجہ سے اور کیوں اور کب رکھے گئے، تو یہ چیز جاننا ہم کہاں سے جانیں گے، علوم القرآن جب ہم پڑھیں گے تو ان تمام کے تمام فوائد کو ہم حاصل کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ مصحف قرآنی کے مختلف خطوط کا تعین، اور پھر مصحف کہتے ہیں صحیفے کو، ٹھیک ہے، یعنی مختلف طرح سے یہ جو جن جگہوں پر قرآن لکھا گیا اور جس طرح سے اس کو اکٹھا کیا گیا اور کس طرح سے اس کی کتابت کی گئی، یہ بہت ہی دلچسپ باتیں ہیں، دلچسپ سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہیں وہ ہمیں یہی علم سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کہ علم تجوید قرآن کریم کے طالب علم کو حروف کے صحیح مخارج کی معرفت دیتا ہے۔
فار ایگزامپل کہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو جن کو تجوید سکھا رہی ہوتی ہوں ایک چیز کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم بہت جگہ پر قرآن کریم میں زبر زیر شد مد کی غلطیاں کرتے ہیں اور اس کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں. ہمارے ہاں 80% عوام جو ہے وہ تجوید سے قرآن نہیں پڑھے ہوئے, سادہ پڑھے ہوئے. اس میں کیا ہوتا ہے, نہیں علم کہ کس لفظ کو کتنا لمبا کرنا ہے اور کس کو کتنا چھوٹا. تو یہ لفظوں کو لمبا کرنا یا لفظوں کو چھوٹا کرنا ان کے معنی بدل دیتا ہے. زبر زیر پیش تو معنی بدلتے ہی ہیں. تو اس علم کو سیکھنا نہایت ضروری ہے. اس پہ اگر بحث میں نے کی تو 10-15 منٹ اسی پر بحث پر لگ جانے کہ ہمیں یہ علم کیوں سیکھنا چاہیے, کیوں ضروری ہے. انشاءاللہ یہ جب تجوید قرآن کا علم علوم القرآن میں ہم سیکھیں گے تو اس پر انشاءاللہ تفصیلی بحث بھی ہو جائے گی. الغرض یہ کہ ہمیں اس علوم قرآن کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ تجوید قرآن بھی ضروری ہے, قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ضروری ہے, اور یہ علم ہمیں اس کی معرفت سکھاتا ہے. اور اسی طرح سے قرآن کریم کی اگر ہم مشق کریں گے, یعنی جب ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ تلاوت کرنے میں بھی مزہ آئے گا, سننے والے کو ہماری تلاوت سننے میں بھی مزہ آئے گا, اور یہ قرآن کی لذت کو دوبالا کر دیتا ہے. یہ تو جو تجوید کے بغیر قرآن ہے وہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کے بغیر تلاوت جو ہے وہ غیر مؤثر رہتی. کیونکہ جب وہ اس طرح سے ادا ہی نہیں کیے جا رہے الفاظ جس طرح سے ادا کرنے کا حق ہے, تو ہم کیسے قرآن سے لذت حاصل کر سکیں اور کیسے اس کی آیات کو اپنے اندر اتار سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ ہم علم قرات پر دسترت اسی تلاوت کا خوگر بناتی ہے. سب سے پہلے ہم تجوید سیکھتے ہیں, اس کے بعد قرات سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم اسباب نزول آیات اور صورت کے پس منظر سے آگہی حاصل کرتے ہیں, اور ان کی تشریح اور توضیح میں بھی بھرپور معاونت ہمیں حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس لحاظ سے بھی علوم القرآن ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ ناسخ و منسوخ کا علم. ناسخ کیا ہوتے ہیں, منسوخ کیا ہوتے ہیں؟ وہ حکم جو پہلے آتا ہے اور اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے دوبارہ دوسرا حکم نازل ہو وہ بالکل ویسا ہی ہو. ٹھیک ہے, یا اس سے چینجنگز اس میں آئی ہوں, اس سے بہتر حکم نازل ہو جائے. تو وہ آیت جو پچھلی تھی جس کو منسوخ کیا گیا تھا, پھر اس کی جگہ جو نیا حکم نازل ہوا اس کو ناسخ کہا جاتا ہے. میں ان شارٹ آپ کو یہی بتا سکتی ہوں یہاں پر. انشاءاللہ ناسخ اور منسوخ کے چیپٹر میں ہم اس کو کلیئرلی پڑھ لیں گے. قرآن آیات میں بیان کردہ مخصوص حکم کی پہلی اور آخری نزولی ترتیب کا تعین کرتا ہے. وہ ذات اپنی حکیمانہ تدبیر سے جو حکم چاہے ابتداءً نازل کرے اور بعد میں اس حکم کو اٹھا لے اور اس کی جگہ زیادہ بہتر حکم نازل کر دے. ٹھیک ہے, یا ویسا ہی حکم لے آ کر ہمارے امتحان کا جو ہمارا ایمان ہے اس کا امتحان لے. ٹھیک ہے, الغرض یہ کہ یہ علم جو ہے وہ عقل انسانی کو شاہد بناتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی آیات و الفاظ میں سے جتنا چاہے باقی رکھے اور جو چاہے محو کر دے, اور جو محو کر دے اس کے بارے میں ہمارا علم اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اسی میں بہتری تھی. یہ ہم ناسخ اور منسوخ میں پڑھ لیں گے. اس کے علاوہ فوائد علوم القرآن میں مکی اور مدنی آیات اور صورتوں کے علم میں سے اس تقسیم کی حکمتیں اور فوائد ظاہر ہوتے ہیں. قرآن مجید کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا, عقائد اور احکامات کے نزول میں تدریجی پہلو کیوں پیش نظر رکھے گئے, یہ علم روایات مختلفہ کو چھانٹنے اور ان کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے میں بڑا ایک طرح سے مددگار ثابت ہوتا ہے. اور ہمیں علم ہوتا ہے کہ کس طرح سے کس صورت کو کتنا کہاں تک کون سی آیات کس صورت کے اندر موجود ہیں اور کن آیات سے مل کے کون سی صورت بنائی گئی, یہ سارا کچھ ہم اس میں سیکھیں گے بھی. اور اس کے علاوہ قرآن فہمی کے لیے عربی زبان کا علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم عربی کورس کا بھی آغاز کریں گے, عربی لینگویج کا, جس میں ہم انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے عربک لینگویج کے جو قواعد و ضوابط ہیں. ٹھیک ہے, وہ عربی زبان جو قرآن فہمی میں مدد دے. اس کی مددگار قرآن مجید اور احادیث کی لغات, گرامر, صرف و نحو اور احادیث نبویہ ہیں. یعنی علوم القرآن میں ہم اس چیز کی بھی اہمیت کو پڑھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے لیے عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کریم کی اور احادیث کی صحیح تفسیر تک پہنچ سکیں اور ان کے معنی جان سکیں. تفسیر قرآن کے لیے یہ علوم کنجی کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ علوم طالب علم کو قرآن کے افہام و تفہیم میں اعتماد دیتے اور درست منہج یعنی درست سمجھ عطا کرتے ہیں. وہ نہ صرف ان سے عملاً مستفید ہوتا ہے بلکہ تعلیم و تعلم کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے. یعنی ایک انسان خود اس قابل ہو جاتا ہے, اس کو علم ہو جاتا ہے, دوسرا اس میں یہ ایبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ پھر پڑھ بھی سکتا ہے صحیح طریقے سے قرآن اور وہ پڑھا بھی سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اور وہ قرآن کو جو اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق جب وہ جتنا اپنے مائنڈ کو براڈ کرے گا، جتنا عربی زبان کو سیکھے گا، اتنا ہی قرآن سمجھنے میں اس کے جو اضافہ ہوگا وہ بہترین طور پر ہوگا. اور یقین کریں علوم القرآن اگر سیکھنا ہے تو اس کو ہمیں اس قابل بھی بناتا ہے کہ وہ نون مسلم جو ہم سے اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی بھی ہیلپ کر سکیں، ان کی بھی مدد کر سکیں. اس کے طالب علم کو یہ علوم قرآن پاک پر کیے گئے اعتراضات، تحریفات اور شبہات کا مدلل جواب دینے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں. قرآن مجید کے اسرار و رموز، عقائد و احکام کا علم اور ان کی حکمتیں انہی علوم کی مرہون منت ہے. یعنی کہ اسی علوم قرآن کے اندر ہم اس قابل ہو سکیں گے پڑھنے کے بعد کہ جو کوئی قرآن کریم پر نعوذ باللہ اعتراض اٹھاتے ہیں تو ہمیں ان کے جوابات دینے پر ہم قادر ہوں گے. اسی وجہ سے جو شبہات کے پیچھے پڑتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے مدلل طریقے سے جوابات ہم دینے کے قابل ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے اور ہزارہا حکمتیں ہیں جو انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی. تب تک کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جس میں ہم پہلا ٹاپک پڑھیں گے. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.